اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری بھی رکھ دی. پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آؤ. جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. پھل کاٹنے کی وجہ چڑیاں ہاتھوں پہ چل گئیں اور بے ساختہ پکار اٹھی, ہاشا للہ, یہ شخص انسان نہیں. یعنی ایک دم وہ بھی مروب ہو گئی, وہ بھی ان کی طرف اٹریکٹ ہو گئی, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. عزیز کی بیوی نے کہا, دیکھ لیا, یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پہ باتیں بناتی تھی. یعنی اس نے اپنے سے الزام دھونے کے لیے ایک ایسی چال چلی کہ جس میں سب کو ملوث کر لیا, اور اب بہت دھڑلے سے کہتی ہے کہ بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی, یعنی اس کا قصور نہیں, میں ہی اس کے پیچھے تھی, مگر یہ بچ نکلا. اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا. تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی. یہ بھی ایک انا کا مسئلہ تھا کہ اگر یہ میری بات نہیں مانتا, جبکہ وہ بات انتہائی غلط تھی اور سب کے نزدیک بری تھی, لیکن اس کے باوجود اس کو اس بات پر شرم نہیں تھی. کہنے لگی کہ یا تو یہ میری بات مانے گا یا پھر جیل جائے گا. اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے میرے پروردگار, اے میرے رب, قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں. یعنی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے, اپنا ایمان بچانا, اپنی عزت و عصمت بچانا ان سب لوگوں کے بیچ میں, تو بہتر ہے کہ میں ایک طرف ہی چلا جاؤں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص کے نزدیک ایمان بہت قیمتی چیز ہوتی, جس کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی, وہ دنیا کی قید برداشت کر لیتا ہے لیکن غلط رستے پر نہیں جاتا, سارے دباؤ اور پریشر کے باوجود. آپ دیکھیے کہ کبھی وہ محبت کی بات کر رہی ہے, کبھی قید خانے کی بات کر رہی ہے, کبھی کسی طرح, اور پھر اب ایک نہیں تو بہت ساری خواتین فتنہ بن گئی. تو اس پر یوسف علیہ السلام اسی کو عافیت سمجھتے ہیں کہ وہ قید خانے میں ہی چلے جائیں جس کی بار بار ان کو دھمکی دی جا رہی تھی. اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلین میں شامل ہو جاؤں گا. یہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھ. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن, اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں. یعنی اللہ نے ان کو ایسا مضبوط ایمان, ایسا مضبوط کردار دیا کہ انہوں نے اپنے لیے ایک مشکل کٹھن رستہ اختیار کر لیا لیکن اپنے ایمان کو بچایا. آج آپ دیکھیے, ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں کہ جہاں ایک طرف دنیا کے اٹریکشنز اور دنیا کے فتنے سامنے ہوں اور دوسری طرف ایمان کا راستہ ہو, تو ہم کیا اختیار کریں گے. یوسف علیہ السلام نے آخرت دنیا پر اس کو ترجیح دی اور کٹھن رستے کا انتخاب کر لیا تاکہ وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں. یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين, پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں, حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار, اس کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے. یعنی معاملہ بالکل واضح تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورتوں کو کوئی سزا دی جاتی, لیکن انہوں نے اسی چیز کو عافیت سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو اب قید خانے میں بھیج دیا جائے, زہر ڈالیں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے. یعنی جب یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا جا رہا تھا تو بائبل کی روایت کے مطابق ان کے ساتھ بادشاہ کا ساقی اور نان بائی یعنی روٹی بنانے والا, ان 2 کو بھی جیل بھیجا گیا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان روٹیوں کے اندر کچھ ایسی چیز پائی گئی تھی کہ جس سے یہ شک ہوا کہ انہوں نے شاید بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. بہرحال اب وہ ساتھ تھے ان کے جیل میں, وہ ان کا اخلاق, ان کا کردار, ان کا رویہ, ان کا طور طریقہ, ان کا رہن سہن دن رات دیکھ رہے تھے. قال احدهما, تو وہ ان پر ٹرسٹ کرتے ہوئے ان کے پاس آئے. ان میں سے ایک نے کہا, انی ارانی عاصر خمرا, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا, میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں.
یہاں بھی اب ایک خواب سنایا جا رہا ہے اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. انا نراک من المحسنین. دیکھیے کہ اچھا اخلاق, اچھا کردار, اس کی شہرت یا مشہوری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود آپ سے آپ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اچھے اخلاق اور کردار کے لوگ ہوتے ہیں, اور یہ عمل سے تبلیغ ہے, ان کے کردار سے دین کی دعوت جا رہی, کہ وہ کسی اور کے پاس بھی جا سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ہمیں محسن نظر آتے ہیں. تو محسن وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتا ہے. اب مثلاً اکٹھے رہ رہے ہیں, بعض اوقات کسی کو آپ کی ہیلپ نہیں چاہیے تھی, لیکن جب آپ اس کو دیکھیں تو اسمائل کریں, جب آپ اس سے کوئی بات کریں, معاملہ کریں تو نرمی کے ساتھ کریں, دوسروں کی کیئر کریں. تو یہ کیئر جو ہوتی ہے یہ انسان کے رویے سے, انسان کی اسمائل سے, انسان کی نگاہوں سے, انسان کے پورے وجود سے چھلک رہی ہوتی. اس کے لیے کسی کو زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں تمہارا بہت خیال رکھتا ہوں اور تم بہت معزز ہو, بلکہ اگر زبان کچھ کہہ رہی ہے اور عمل اس کے مخالف ہو تو اور الٹا پڑتا ہے. جعفر بن ابی طالب نے نجاشی سے کہا, اے بادشاہ, ہم جاہل لوگ تھے, ہم بتوں کی عبادت کرتے, مردار کھاتے, بے حیائی کے کام کرتے, رشتہ داریاں توڑتے, پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے, ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا. ہم اسی طرز زندگی پر چلتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ہم ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جس کے حسب نسب, صدق و امانت اور عفت و عصمت کو ہم جانتے ہیں, یعنی اس کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ وہ کون ہے. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما. یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں, یعنی میرا ذاتی کمال نہیں, وہ خود کریڈٹ نہیں لے رہے کہ یہ میں نے اتنی ریاضتوں سے سیکھا ہے یا اس طریقے سے مجھے معلوم ہوا ہے, کہتے یہ اللہ نے مجھے دیا. تو یوں ساتھیوں کے سامنے اللہ کا تعارف کرا دیا. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت پر,